بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ القاریہ پڑھیں گے، تو سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور پھر با محاورہ ترجمہ۔ مختصر سی صورت ہے اور اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ روز قیامت کیا حال ہوگا انسانوں کا اور پوری کائنات کا۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریہ، القاریہ قرع سے نکلا ہے، قرع کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹانے کو، القاریہ کھٹکھٹانے والی، ما القاریہ ما کیا، القاریہ کیا چیز ہے کھٹکھٹانے والی، وما ادراک ما القاریہ، وما ادراک اور تمہیں کیا پتہ کیا ہے یہ کھٹکھٹانے والی۔ بار بار ایک ہی چیز کو بتایا جا رہا ہے، تاکید سے بتایا جا رہا ہے۔ یوم جس دن، یکونو یعنی وہ ایسا دن ہے جس دن یکونو ہو جائیں گے، الناسو لوگ، کل فراشی کا طرح، فراشی پتنگوں کو کہتے ہیں، پروانوں کو کہتے ہیں، المبسوس، مبسوس کا مطلب ہے، لفظی مطلب ہے پھیلائے گئے، یعنی وہ دن ہوگا جس دن لوگ ہو جائیں گے پتنگوں کی طرح، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ وتکونو اور ہو جائیں گے، الجبالو پہاڑ، جبل کی جمع ہے، کالعہنی کا طرح، عہن روئی کو کہتے ہیں، منفوش نفش سے نکلا ہوا ہے، دھنی ہوئی روئی، جس طرح دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہے، ہوا کے ساتھ ادھر ادھر اڑ رہی ہوتی ہے، اسی طرح پہاڑ بھی ہو جائیں گے، ہلکے پھلکے ہو جائیں گے اور ہوا میں اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی روئی بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ فَأَمَّا بہرحال، من ثقلت جس کے بوجھل ہو گئے، ثقیل سے نکلا ہوا ہے بھاری ہونے کو کہتے ہیں، بوجھل ہو گئے، زیادہ ہو گئے، بھاری ہو گئے، موازینہ میزان کی جمع ہے ترازو، تو جس کے میزان بھاری ہو گیا، جس کے بھاری ہو گئے اس کے پلڑے، مراد جس کا وزن بھاری ہو گیا، فہوا پس وہ ہو گیا، فی عیشۃ، عیشہ کہتے ہیں زندگی کو، راضیہ راضی ہوگا، وہ خوش ہوگا، خوش ہونے والی زندگی میں وہ داخل ہو جائے گا، پس اس کو پسندیدہ زندگانی میں ہوگا، ایسی زندگی جس سے وہ خوش ہوگا اور راضی ہوگا۔ وَأَمَّا اور بہرحال، من خفت جس کے ہلکے ہو گئے، موازینہ اس کے پلڑے، اس کا میزان، اس کا وزن، فَأُمُّهُ کہتے ہیں اصل کو، ٹھکانے کو بھی کہتے ہیں، بس اس کا ٹھکانہ کیا ہے، ہاویہ، جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام ہاویہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اس سے۔ ہوا یہوی کہتے ہیں گرنے کو، بہت گہرائی میں ہے، اس لیے اس کا نام ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ ہاویہ کیا ہے، وہاں پر کیا ہوگا، نارن آگ ہے، حامیہ جلنے والی، گرم کرنے والی، جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ ہر صورت کے شان نزول نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کچھ صورتیں عبرت کے لیے بھی نازل کی ہیں، تو یہ بھی انہی صورتوں میں سے ہے کہ یہاں پہ قیامت کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ مکی صورتوں میں قیامت کا ذکر زیادہ ہے، آخرت پر یقین مضبوط ہو جائے تو پھر باقی احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ شروع کی صورتوں میں ہے، مکی صورتوں میں ہے، تو یہاں پہ قیامت کا ذکر ہے۔ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، کھٹکھٹانے والی کیا ہے، کھٹکھٹانے والی مراد کانوں کو کھٹکھٹانے والی، اور تمہیں کیا معلوم یہ کیا ہے۔ یہ 3 دفعہ تکرار اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، پہلے القاریہ، پھر دوبارہ کہا ما القاریہ، اور پھر تیسری بار کہا وما ادراک ما القاریہ، تو یہ 3 دفعہ کا جو تکرار ہے تو اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ابھی انسان غفلت میں ہے، اللہ فرما رہے ہیں ایسی آفت آنے والی ہے کہ ساری دنیا ہر کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اس دن لوگوں کا کیا حال ہوگا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ ہوں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ جب اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے تو اتنی بڑی تباہی آئے گی کہ زلزلہ آئے گا کہ انسان ایسے مرے ہوئے پڑے ہوں گے جیسے پتنگ کے روشنی پہ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہیں پہ مر کے گر جاتے ہیں، تو انسان بھی اسی طرح مرے ہوئے پڑے ہوں گے، اور پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں، جو زمین میں میخوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے گھاڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اس طرح ہو جائیں گے جیسے روئی ہے، دھنی ہوئی روئی ہوا میں بکھری ہوئی ہوتی ہے۔
آزمائش کا وقت ختم ہو جائے گا، آزمائش کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب رزلٹ کا ٹائم ہے، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور مردے قبروں سے اٹھیں گے، اعمال تولے جائیں گے، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ ایک خوش و خرم زندگی میں ہوگی اور ان کی ہر ایک حاجت پوری ہو جائے گی، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی وادی، اور تمہیں کیا پتہ وہ کیا ہے۔ وَأُمُّهُ ہاویہ، تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ آخرت کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے اور ناکامی بہت بڑی ناکامی ہے، اور آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار اعمال پر ہے، نجات کا سارا دار و مدار اعمال پر ہے، اچھے اعمال پر ہے۔ اچھے اعمال جو ہوں گے وہ تولے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا خفت موازینہ اور دوسرا ثقلت موازینہ، وزن کا ذکر کیا گیا ہے، گننے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ بعض اوقات عمل جو ہوتا ہے، چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، ایک نیکی کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح گناہ بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹا سا، انسان اس کو چھوٹا گناہ سمجھتا ہے لیکن وہ وزن میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے بچائے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، اور ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔